حوصلہ کر تھوڑا سا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوّروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کو منور کیا کرو کیونکہ اس کو منور کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح اس بارے میں روایات ملتی ہیں محمد بن منقدر سے، حضرت جابر بن عبداللہ سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت بلال سے مختلف آثار۔ تو یہ تمام کے تمام آثار دلیل ہیں اس بات پر کہ افضل وقت اسفار کا ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو وہ فضیلت کا وقت خوب روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو دو روایات ذکر کی گئی، مستدلات ذکر کیے گئے امام مالک اور امام شافعی، اسی طرح امام ابو حنیفہ احناف کی طرف سے جو روایات پیش کی گئی ان میں مستحب وقت کی کوئی تصریح نہیں تھی، لیکن جو امام طحاوی نے روایات ذکر کی ان میں تصریح موجود ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بعض صحابہ کرام سے غلس یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ قرہ بن حیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سحری کی، جب سحری سے فارغ ہوئے تو مؤذن کو انہوں نے حکم دیا فاقام الصلاۃ اور نماز قائم کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان علی رضی اللہ عنہ دخل فی الصلاۃ عند طلوع الفجر ولیس فی ذلک دلیل علی وقت خروج منها ای وقت کان، ٹھیک ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ طلوع فجر کے وقت نماز میں داخل ہوتے، اس روایت میں آپ کے نماز سے نکلنے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ قرات کو اتنا لمبا کرتے ہوں کہ اندھیرے سے نماز روشنی میں داخل ہو جاتی ہے اور اندھیرے کے وقت کو پائے اور روشنی کے وقت کو پا لیتے، تو ہمارے نزدیک یہ بہترین جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اندھیرے میں شروع کیا اور روشنی میں نماز کو ختم کیا، اور یہ تو افضل طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے آگے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت منقول ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں فجر کی نماز پڑھاتے اور ہم سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے کہ کہیں وہ طلوع تو نہیں ہو گیا، مطلب اس قدر روشنی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید دلائل پیش کیے ہیں اسفار کی فضیلت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اس بارے میں روایت منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اسفار میں اس کو ادا کیا کرتے تھے۔ جب فجر کی صورت میں نماز میں طویل آیات تلاوت کی جاتی تھی، مسنون جو سور ہیں، صورتیں ہیں، تو پھر اتنا وقت ہو جاتا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد روشنی خوب ہو جاتی تھی۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی اس کا مستحب وقت ہے اور یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ قرات کو طویل کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ طلوع آفتاب کا خطرہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اتنے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ عمل کیا، لیکن کسی نے کوئی نکیر نہیں کی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسنون عمل تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سارے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف پیش کیا، پھر ان کے دلائل پیش کیے، پھر اس کے بعد احناف کا موقف اور ان کے دلائل پیش کیے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے افضل وقت جو ہے اس پر دلائل پیش کیا اور فرمایا کہ ان روایات اور آثار سے جو فریقین نے پیش کیے ہیں، یعنی احناف اور شوافی نے، ان سے مستحب وقت کا معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو آثار میں پیش کر رہا ہوں ان سے مستحب وقت کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آثار پیش کیے اور صحابہ کرام کے عمل کو پیش کیا، حضرات خلفائے راشدین کے عمل کو بھی پیش کیا اور مختلف صحابہ کرام کو پیش کیا، اتنا پیش کیا کہ یہ باب بہت ہی لمبا ہو گیا، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔